اور میں اس کنونشن کی جو انتظامیہ یا خادمین ہیں، میں ان کے لیے بھی خداوند کا شکر گزار ہوں۔ پادری افراہیم صاحب کے لیے خدا نے برکت دی ہے، وہ MIK میں کام کرتے ہیں، کتابوں میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور چن کے خوبصورت مضمون آپ کے سامنے انہوں نے رکھا۔ اور آج جب میں پہنچا تو مجھے بھائی سے ہی یہ پتہ چلا، کیونکہ بردر ان لا کی ڈیتھ ہوئی ہے، سو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اپنے عزیزوں کے لیے، غم زدہ گھرانے کے لیے تسلی اور اطمینان کی دعا کرتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی تسلی سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کوئی تسلی نہیں۔ اور جب اس نے کہا میرا اطمینان ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، تو پھر وہ اطمینان کبھی ہم سے جدا نہیں۔ بیشتر اس سے کہ خدا کے کلام کی خدمت آج رات آپ کے درمیان کروں، میری 3 درخواستیں ہیں آپ سے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنا بھی عرصہ میں آپ کے دوران پریچنگ کروں گا، آپ میری ان 3 عاجزانہ درخواستوں پر ضرور غور فرمائیں گے۔ میری پہلی درخواست ہے آپ سے کہ آپ کے موبائل فونز جو ہیں وہ مہربانی سے سائلنٹ موڈ پر آ جائیں۔ پریچنگ کے دوران کسی کے فون سے جب وہ آواز نہ آئے، آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ جب ہم خدا کے گھر میں ہیں تو اس کے تقدس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ میری دوسری عاجزانہ درخواست اپنی بہنوں سے ہے جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ، آپ 1-2 کوشش کرتے ہیں اور وہ باز نہیں آتا، تو مہربانی سے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو باہر لے جائیں، تاکہ اتنے سے بچے کی وجہ سے یہ سارا ماحول خراب نہ ہو۔ یہ میری عاجزانہ درخواست ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں ہم بھی پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، اثر ہم پہ 10-15 دفعہ کہنے سے ہوتا ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں 10-15 دفعہ کہوں، میرے 1 دفعہ کہنے کو سن لیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور تیسری عاجزانہ درخواست کہ جب انتظامیہ کے لوگ آپ کے درمیان آتے جاتے ہیں تو مہربانی سے لیٹ them do their job، آپ انہیں ان کا کام کرنے دیجیے، کیونکہ ہماری طبیعت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم ہر کسی کو واچ کرتے ہیں۔ اے پائیو تھو آیا دیکھتے رہے، وہاں سے نظریں اس پہ گاڑنی شروع کرتے ہیں، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر دیکھتے ہیں، وہاں سے گھوم کے پھر واپس آیا، پھر ادھر گیا، سب کی نظریں اس پہ لگی ہوتی ہیں۔ وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، آپ کی توجہ جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو مہربانی سے جو 40-45 منٹ ہوں گے ہمارے پاس، اس میں بھول جائیے کہ میں اور آپ ہم پاکستانی کلچر کا حصہ ہیں، اس میں یاد رکھیے کہ ہم بائبل کے کلچر کا حصہ ہیں، ہم خدا کی بادشاہت کا حصہ ہیں، اور ہمارا یہ توجہ خدا کی آواز پر ہے۔ آمین۔ میں پھر بھی آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر کوئی بچہ تنگ کرے گا تو ماں پہلی دفعہ نہیں لے کے جائے گی، یہ آزما لینا۔ مجھے ابھی 34 سال ہو گئے پادری پونہ کرتے ہوئے، اور میں نے گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں ہر جگہ خدمت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی عبادت میں ایک الگ تجربہ مجھے ہو۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، نکالیے ذرا میرے ساتھ زبور کی کتاب۔ میں نے کیا کہا تھا؟ زبور کی کتاب، اور
جی ہو گئے کچھ معاملہ ٹھیک؟ زبور 62 اور اس کی 11ویں آیت اگر آپ میرے ساتھ دیکھیے، زبور کی کتاب زبور نمبر 62 اور اس کی 11ویں آیت، جماعت میں سے کوئی ذرا بلند آواز سے پڑھ دے۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا۔ شکریہ جی۔ یہ خدا کے لوگوں کا طریقہ ہے، اور کس کا لکھا ہوا زبور ہے؟ داؤد کا۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ خدا نے کتنی بار فرمایا اور میں نے کتنی بار سنا؟ 2 بار۔ اور ہمارے تہاں یہ طریقہ الٹا ہے، کسی نے 10 بار کہا تو شاید میرے کان میں آواز پڑی۔ بائبل کا کیا طریقہ ہے؟ خدا نے 1 بار فرمایا اور میں نے 2 بار سنا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، عبرانی میں اس کے لیے کہتے ہیں شامع، تابع داری، فرما برداری 2 حصوں پر مشتمل ہے، یاد رکھیے، سننا اور جو کچھ سنا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر سننا ہے اور عمل نہیں ہے تو وہ تابع داری نہیں۔ اگر میں جب وہ بھائی سے کہتا ہوں پادری صاحب پیاس لگی ہے پانی دیں، اور وہ کہتے ہیں اچھا جی، مگر لاتے نہیں ہیں، پھر 2 منٹ بعد میں اس بچے سے کہتا ہوں بیٹا پیاس لگی ہے پانی دو، کہتا ہے اچھا پادری صاحب، مگر لاتا نہیں ہے۔ میں اس بہن سے کہتا ہوں بہن پیاس لگی ہے پانی تو دو، سنتے ہیں مگر لاتے نہیں ہیں، تو کیا یہ تابع داری پوری ہو گئی ہے؟ یہ نہیں پوری ہوئی۔ سنا تو گیا ہے مگر جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ تو داؤد کیا کہتا ہے؟ خدا نے 1 بار فرمایا اور میں نے 2 بار سنا، گویا پہلے اس لیے سنا کہ جانوں کہ خدا کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ جب تک پریکٹیکل لائف نہیں، جب تک عمل نہیں ہے میرے عزیزو، تب تک سننے کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بائبل کا میتھڈ ہے۔ اگر میں اور آپ ہم اس میتھڈ کو اپنا لیں تو ہم بہت کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اب آئیے ذرا مقدس یوحنا کی انجیل جو آیت آج ہمارے سامنے ہے، مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا باب نمبر 4۔ ہماری یہ کی ورڈز ہے آج اس تمام دنوں میں جو ہے اس کنونشن کی۔ مقدس یوحنا کی انجیل 4 باب اور آیت نمبر 10، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، سامری عورت سے گفتگو ہو رہی ہے، اور کیا کہا؟ اگر، یاد رکھیے الفاظ پر تاثیر ہوتے ہیں، اپنے اندر اثر رکھتے ہیں، اور جب کہا گیا ہے اگر، تو لفظ اگر جو ہے یہ ایک کنڈیشنل، ایک شرطیہ لفظ ہے۔ اگر آپ ہال میں آئیں گے تو آپ کو کھانا ملے گا، یہ شرط رکھ دی گئی ہے۔ اور اس کی دوسری حالت کیا ہوگی؟ اگر آپ ہال میں نہیں آئیں گے تو آپ کو کھانا، گویا لفظ اگر جو ہے یہ شرط پیدا کرے۔ بیٹا ماں سے کہتا ہے مجھے 100 روپیہ دے، ماں کیا کہتی ہے؟ جے تو میری گل منے گا تو 200 داں گی، یہ شرط آ گئی نا۔ تو یہاں پہ بھی یسوع مسیح نے شرطیہ کنڈیشنل لفظ بولا ہے، اگر تو خدا کی
बख्शिश डोरोया यूनानी लफ्ज़ है इसके लिए, जिसका मतलब है तोहफा, गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना। गोया यीशु मसीह सामरी औरत से, मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा क्योंकि आप सब इस वाक्य से वाकिफ होंगे, लिहाजा मैं उस पर टाइम जो वो नहीं लेना चाह रहा। यीशु मसीह सामरी औरत से ओरिजिनल टेक्स्ट के मुताबिक ये फरमा रहे हैं, अगर तू खुदा के दिए हुए इस ज़मीन पर गिफ्ट के बारे में, अगर तू खुदा के दिए हुए तोहफे के बारे में जानती, तो गोया यीशु मसीह किसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं? वो अपने बारे में बात कर। गोया क्राइस्ट अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं इस ज़मीन पर खुदा का तोहफा हूँ। और तोहफा जो है ये एक बड़ी कीमती चीज़ होती। यही लफ्ज़ है जब वो बाइबल के तराजुम में जाए तो यही लफ्ज़ है डोरिया या डोरॉन, जो हैकल में जो चीज़ें शुक्रगुजारी या नज़र के लिए दी जाती थी वो भी तोहफे में दाखिल जो होती थी, शुमार की जाती थी कि ये खुदा के घर में तोहफा दिया गया। जो कुर्बानियाँ गुजारी जाती थी उनके अंदर भी जब हम देखते हैं तो वो हमें तोहफा के मानी में मिलती और नज़र आती। तो गोया क्राइस्ट अपने आप अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो क्या है? अगर तू खुदा के तोहफे को जानती। और गिफ्ट वो होता है, तोहफा वो होता है जिसके लिए आपको कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। कोई उसकी कीमत देता है और वो आपको मुफ्त में मिल जाता है। उसके लिए आप कोई कीमत अदा नहीं करते, वो चाहे कम कीमत का हो या चाहे ज़्यादा कीमत का हो। आप अपनी गिरा से, आप अपनी जेब से कुछ पे नहीं करते, वो मुफ्त में आपको मिलता है। गोया यीशु मसीह खुदा का वो तोहफा है जो मुझे और आपको मुफ्त में मिल गया। सो अगर तू खुदा के इस तोहफा को जानती और तुझे पता होता कि ये गिफ्ट क्या कुछ कर सकता है, इस गिफ्ट की क्वालिटीज का तुझे पता होता, तो क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा अगर तू खुदा के दिए हुए तोहफे को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है। दो बातें मसीह ने की हैं। हम इस आयत का जो है वो बाईपास कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर तू खुदा के दिए हुए तोहफे को जानती और ये भी जानती कि उस तोहफे के अंदर क्या खसूसियात हैं, उस तोहफे की क्या क्वालिटीज़ हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक मर्तबा एक हकायत जो है ये किसी ने जब मुझे भेजी और मैं उसको देख के अच्छी लगी। एक मर्तबा एक बुजुर्ग औरत बड़ी कस्म पुरसी की हालत में एक गांव में रहती थी, मुश्किल हालत, गरीबी की हालत, और कभी कुछ इससे मांगा, कभी उससे मांगा, कभी उससे मांगा, और अपना गुजर बसर करती थी। और आप जैसा कोई एक शरीफ आदमी उसे मिल गया, उसने कहा माँ तेरा एक ही बेटा तेरी कोई खबरगिरी नहीं करता। वो कहती है पुत्र खबरगिरी क्या करनी है, हर महीने मुझे एक तस्वीर भेज देता है, पता नहीं किसकी तस्वीर है, वो हर महीने तस्वीर आ जाती है। तो कहती वो बंदा कहता वो कौन सी तस्वीर है मुझे दिखा। तो जब उसने वो तस्वीर उसे दिखाई तो उसने देखा कि वो हर महीने
اسے 5,000 کے 3 نوٹ جو ہے بھیجے، گویا 15,000 روپے اسے ہر مہینے بھیجے۔ لیکن وہ عورت لا علم ہے، اس تحفے سے اس کو جانتی نہیں ہے کہ یہ 15,000 روپیہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ اس کی بھوک کو ختم کر سکتا ہے، یہ اس کی پیاس کو ختم کر سکتا ہے۔ اس 15,000 روپے میں قوت ہے، اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کو نئے کپڑوں میں تبدیل کر سکتا ہے، اس کے فاقوں کو ختم کر سکتا ہے، اس کی کمزوری کو ختم کر سکتا ہے، اس کے گھر کے اندر کوئی نئی چیزیں لانے کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا ہے اور اس کی طاقت جو ہے وہ کیا ہے۔ اور یہی بات یسوع مسیح نے بعین اس عورت سے کہی، اگر تو جانتی کہ یہ خدا کا تحفہ جو تیرے سامنے ہے یہ کون ہے اور کیا کر سکتا ہے، تجھے اس کی سمجھ ابھی تک نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو کوڑیوں کو بھی پاک صاف کر سکتا ہے، یہ وہ ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، یہ وہ ہے جو بد روحوں کو بھی بھگا سکتا ہے، یہ وہ ہے جو اندھوں کی آنکھیں بھی کھول سکتا ہے، یہ وہ ہے جو لنگڑوں کو بھی چلتا کر سکتا ہے، یہ وہ ہے جو نسل انسانی کو نجات دے سکتا ہے، یہ وہ ہے جو تیری زندگی بھی ابھی تھوڑی دیر بعد تبدیل کر دینے کو ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو جانتی ہی نہیں کہ یہ تحفہ ہے کیا۔ یہ جو تیرے سامنے تیرے پاس ہے، اگر تو جانتی کہ یہ کون ہے تو پھر کیا لکھا ہے، تو مجھ سے پانی مانگ، تو مجھ سے مانگتی، چونکہ تجھے سمجھ نہیں ہے۔ اور جب اس عورت کو سمجھ آ گئی کہ یہ کون ہے تو اسے کیا کہتی ہے، اسے کہتی ہے تیرے پاس نہ تو برتن ہے نہ کوئی اور، تو مجھے پانی کیسے دے گا؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا، جا ذرا اپنے شوہر کو لے کر آ۔ اب یسوع مسیح اسے بتانے لگا کہ میں کون ہوں، مسیح اسے سمجھانے لگا تجھے سمجھ آ جائے کہ میں کون ہوں۔ اور وہ کہتی ہے میں بے شوہر ہوں۔ اور یسوع نے کیا کہا، ہاں میں جانتا ہوں تو 5 کر چکی ہے اور اب بھی جس کے پاس ہے وہ تیرا شوہر ہے۔ تجھے کیسے پتا؟ کیا تو نبی ہے؟ کیا تو غیب بین ہے؟ کیا تو نہیں جانتا اس پہاڑ پر ہمارے باپ دادا نے خدا کی پرستش کی؟ کیا تو میرے باپ دادا سے بھی بڑا ہے؟ اور یسوع مسیح نے کیا کہا، تو نہیں جانتی، جو تجھ سے بات کرتا ہے وہ ابراہیم سے بھی بڑا ہے، وہ سلیمان سے بھی بڑا ہے، وہ یعقوب سے بھی بڑا ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ دلوں اور گردوں کی باتوں کو بھیدوں کو جاننے والا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں تیرے سامنے بشر بھی ہے اور اسی وقت میں وہ خدا بھی ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ مسیح نے اسے کیا جواب دیا، ہاں جن کی تو بات کرتی ہے میں انہیں بھی جانتا ہوں، لیکن میں تجھ سے ایک قدم اور آگے بتاتا ہوں، اور وہ ایک قدم کیا ہے کہ خدا روح ہے اور اپنے لیے آج ایسے پرستار نہیں ڈھونڈتا جنہیں پہاڑوں کی ضرورت ہو۔ آج خدا ان دلوں کے اندر، ان بدنوں کے اندر، ان مقدس کے اندر بستا ہے اور چاہتا ہے اس کے لوگ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنے والے ہوں۔ آج بہت سی زندگیاں وہ اپنے ماضی پر اتراتے ہیں، میرے دادا فلاں تھے، میرے پردادا فلاں تھے، میرے یہ بشپ تھے، میرے یہ فلاں تھے، میرے وہ تایا بہت بڑے پادری صاحب تھے، میرے چاچو جی ہے وہ فلاں تھے، بڑی بڑی تصویریں ان کی ہیبٹ کے اندر، چوگوں کے اندر گھروں میں لگائے ہوئے، لیکن یسوع کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یسوع کا آج بھی سوال بنی نوع انسان سے کیا ہے، تو کس جگہ پہ ہے؟ تیرے دادا کیا تھے، تیرے پردادا کیا، تیرے چڑدادا کیا، تیرے تایا کیا، تیرے پھپھو کیا تھے، تیرے جب وہ ماموں کیا تھے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔
مجھے تیرے باپ یعقوب سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے تیرے باپ اسحاق سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو اے سامری عورت تیرے ساتھ لینا دینا ہے۔ تو کس جگہ پر ہے؟ کیا تجھے میری پہچان آ گئی ہے؟ کیا تجھے میری سمجھ آ گئی ہے؟ کیا تو مجھے جان گئی ہے؟ آج بھی بہت سی زندگیاں جو ہے یسوع مسیح کو صرف جانتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ یسوع مسیح کا نام انہوں نے سنا ہے، وہ مسیح کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ مسیح کو جانتے نہیں ہیں، مسیح سے واقفیت نہیں ہے، مسیح کی قدرت سے واقفیت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی قدرت ان کے لیے صرف ان کی شفا تک محدود ہے۔ جب وہ شفا پا جائے، ہاللیلویا، یسوع مسیح بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر شفا نہیں ہوئی تو پھر یسوع نہیں تو کسی دربار کو پکڑ لو، ہاں کسی اور میلے ٹھیلے کو پکڑ لو، کسی اور کو پکڑ لو، وہ یسوع کو جانتے نہیں کہ وہ کس کے پاس آئے، انہیں سمجھ نہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے اندر مسیح سے شناسائی حاصل کیے بغیر خدا کی ذات کے پرتو سے، عکس سے، معرفی اسے کہا گیا ہے۔ جب آپ شیشے میں جاتے ہیں تو شیشہ آپ کو آپ کا عکس دکھاتا ہے۔ اگر کوئی گورا ہے تو گورا ہی نظر آئے گا۔ میں اگر شیشے کے سامنے جاؤں گا تو میں سمارٹ نہیں ہو جاؤں گا، میں ایسے کا ایسا ہی رہوں گا۔ اور اگر کوئی سمارٹ بندہ آئے گا تو وہ میری طرح کا فربا نہیں ہو جائے گا، وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ گویا یسوع مسیح خدا کی ذات کا عکس ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھ لیا ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس باپ ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس باپ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس گواہی بھی نہیں۔ یسوع مسیح خدا کا عکس ہے۔ اس نے کہا بیٹا آپ سے کچھ نہیں کرتا جو کچھ باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ باپ نے کیا کیا تھا؟ باپ نے کلثم کو 2 حصے کر دیا۔ یسوع نے کیا کیا؟ اس نے ہوا اور پانی سے کہا تھم جا، اور وہ تھم گئے، کیونکہ ذات الہی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ باپ نے 40 سال بیابان میں اسرائیلیوں کو من کھلایا، بٹیر کھلائے، اور اگر آپ تھوڑا سا حساب کتاب لگائیں تو تقریباً 20 لاکھ لوگوں کا لشکر تھا۔ اور اگر وہ 20 لاکھ لوگ جو ہے صبح دوپہر شام 2 روٹیاں بھی کھاتے ہو تو ایک بندہ کتنی کھاتا ہے؟ 6 روٹیاں۔ اور 20 لاکھ کا لشکر 6 روٹیاں کے حساب سے ایک دن لگاؤ تو کتنی بنتی ہے؟ 1 کروڑ 20 لاکھ روٹیاں۔ خدا کے تو سارے فرشتے تنور لگا کے بیٹھ گئے ہوں گے، اور روز کی 1.25 کروڑ روٹیاں کہاں سے ہم لے کر آئے؟ مگر خدا ایک دن نہیں، کتنے دن؟ 40 سال خدا کھلاتا ہے، 40 سال۔ اور ہر روز بٹیر کھلاتا رہا، ہر روز 40 سال بٹیر کھلاتا رہا۔ اور بیٹے نے دیکھا کہ باپ کیا کرتا ہے، اور جب بیٹے کے پاس بھیڑ آئی تو لکھا ہے اس کا دل ترس سے بھر گیا۔ اس نے کہا اتنے دنوں سے میرے ساتھ ہے، بھوکا نہیں بھیجنا، کھانے کو دو۔ اس نے کہا کہاں سے کھانا لائے اتنے لوگوں کے لیے؟ اس نے کہا بیٹا جو کچھ باپ کو کرتے دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس نے کہا لاؤ، اور اس نے شکر کر کے دی، اور بائبل میں لکھا ہے ہزاروں لوگوں نے کھا لیا، کیونکہ خدا کی ذات کا پرتو تھا، وہ خدا کی ذات کا عکس تھا۔ وہ جیسا وہ یسوع مسیح ہمیں باپ کو دکھا، فلپس نے یہ درخواست کی، اور مسیح نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھ لیا۔ آج لوگ یسوع کو محدود طریقے سے جانتے،
ان کے اندر یسوع مسیح کی ذات صرف شفا دینے تک، مسائل کے حل تک، اپنے معجزات تک، اپنے روزگار تک، اپنے ویزے لگوانے تک محدود ہے۔ میرے بھائی میری بہن، آپ دیکھنا شروع کرو، یسوع مسیح اس سے کہیں آگے ہے، کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ آپ کے لیے آسمانوں کے دریچے کھول دینا جانتا ہے، وہ آپ کے لیے اپنی قدرت کو نازل کرنا جانتا ہے۔ اور مسیح کی ذات کا یہ بھی ایک خوبصورت نمونہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے کیا کہا جب اسے پتا چلا اس کو میرے سب کاموں کا علم ہو گیا، یسوع مسیح نے اس کی زندگی کو بھی بدل کے رکھ دیا، اس کے گناہوں کو، زناکاریوں، حرام کاریوں، بدکاریوں کو معاف کر دیا، اور وہ لمحوں میں ایک بدکار عورت سے نکل کر ایک مبشرہ جو ہے وہ بن گئی۔ وہ جو چاند لمحے پہلے ایک بدکار عورت تھی، چاند لمحوں کے بعد جب یسوع کا مکاشفہ اس کے اندر کھل گیا، چاند لمحوں کے بعد گناہ معاف ہو گئے، اور وہی عورت یسوع کی گواہی دینے لگی۔ یہ ہے میرا اور آپ کا یسوع مسیح جو لمحوں میں زندگیاں بدل دینا چاہتا ہے، جو لمحوں میں خیال بدل دیتا ہے، لمحوں میں کردار بدل دیتا ہے، لمحوں میں فطرت کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہی فطرت کو قائم کرنے والا، اور اس کے قائم کیے ہوئے کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور اس کے گرائے ہوئے کو کوئی قائم کر۔ یسوع مسیح کی ذات الہی پر اگر نگاہ کرنی ہے تو ذرا توجہ کیجئے۔ پیدائش کی کتاب مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ انسان نے گناہ کیا اور انسان خدا کی حضوری سے جدا ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی ساری عمر اس گناہ سے نکلنے میں جو ہے وہ لگا دی۔ اس نے بڑی کوشش کی، کبھی سوختنی قربانیاں چڑھا رہا ہے، کبھی نظر کے تپاون چڑھا رہا ہے، کبھی خطا کی قربانیاں، کبھی جرم کی قربانیاں۔ نکلو نکلو نکلو، گناہ سے نکلو۔ اور کئی لوگوں نے اپنے لیے چلے کاٹنے شروع کیے، ہم پاک ہو جائیں۔ کئی لوگ جو ہے ایک ٹانگ پہ جنگل میں جب وہ نوینے کاٹتے رہے، نہ جانے کیا کیا کرتے رہے، کاش ہم پاک ہو جائیں، طہارت حاصل کر لیں، ہمارا بدن ہمارا باطن پاک ہو جائے، مگر پاکیزگی کہیں سے بھی ملے نہیں سکتی۔ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، بھائی آفتاب ذرا ادھر آؤ۔ یہ ذرا ٹرے اٹھا لیجئے۔ یہ اس گلاس کے اندر یہ صاف پانی، اور یہ پینے کے قابل ہے، قابل استعمال۔ یہ جانیے، آگے آ جائیے بھیا، یہ جانیے یہ وہ زندگی ہے جو خدا نے عدن کے اندر قائم کی، جو پاک، صاف، گناہ سے مبرہ، اور اس کے اندر کوئی خامی اور کوئی کمی نہ تھی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس زندگی کے اندر جو پاک تھی اور گناہ سے بالکل دور تھی، یہ گناہ اس زندگی کے اندر آ گیا، اور اس گناہ نے کیا کیا؟ اس زندگی کو ناپاک کر دیا۔ کیا اب یہ قابل استعمال رہی جی؟ یہ کسی کام کا، یہ کسی کام کا نہ پاکیزگی رہی، نہ اس کے اندر قابل استعمال ہونے کی حالت رہی۔ گناہ نے انسان کی زندگی کا یہ حال کر، انسان اس سے نکلنا چاہتا تھا، اس نے سوختنی قربانیاں گزرانی، اس نے خطا جرم کی قربانیاں گزرانی، اس نے نہ جانے کیا کیا طریقے گزرانے، اور اس نے اپنے اندر سے گناہ کو نکالنے کی کوشش کی، اور خدا سے کہتا، خداوند دیکھ، میں نے اپنے اندر سے
چوری کے گناہ کو نکال دیے مگر پھر بھی صاف نہیں ہو سکے۔ خداوند میں نے بدگمانی کے گناہ کو نکال دیے، خداوند میں نے عیب جوئی کے گناہ کو نکال دیے، خداوند میں نے حرام کاری کے گناہ کو نکال دیے، خداوند میں نے بدکاری کے گناہ کو نکال دیے، خداوند میں نے نشے کے گناہ کو نکال دیے، خداوند میں نے گالی دینے کے گناہ کو نکال دیے، خداوند میں نے شہوت پرستی کو بھی نکال دیا، خداوند میں نے لالچ کو بھی نکال دیا، خداوند میں نے جب وہ بری بات کو بھی نکال دیا، خداوند میں نے دل میں کرودھ کو بھی نکال دیا، خداوند نفرت کو بھی نکال دیا، خداوند ناپاکی کو بھی نکال دیا، خداوند دل کی ناپاکی کو بھی نکال دیا، خداوند اور بھی اگر کچھ ہے نکال دیا مگر گناہ نے پیچھا سب کچھ نکال رہا ہوں، سب کچھ نکال رہا ہوں مگر وہ پہلے والی پاکیزگی نہیں آ رہی، وہ پہلے والی پاکیزگی نہیں آ رہی۔ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب خدا نے اس پر نگاہ کی اور خدا نے ایک بندوبست کیا اور اس حالت میں جو ہے یا یسوع مسیح کا خون اس کی زندگی کے اندر آیا، اور جب یسوع مسیح کا خون اس کی زندگی میں آیا تو کیا ہوا جی؟ اس کی زندگی پھر سے صاف ہونا شروع ہو۔ اور کیسی صاف ہو گئی؟ پہلے جیسی، یہ پہلے جیسی، اب پھر یہ قابل استعمال کیونکہ اس کے اندر اب ناپاکی ہے۔ یہ یسوع مسیح ہے، یہ یسوع مسیح کا الہی کام ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ ہم نے مسیح کو اپنی زندگی میں صرف اپنے ذاتی کاموں تک محدود کر رکھا ہے۔ ہم یسوع مسیح کی الہی ذات کو صرف شفا تک محدود کرتے ہیں۔ جان لیجئے میرے بھائی، میرے عزیز، شفا پانیوں کے اندر نہیں ہے، شفا تیلوں میں بھی نہیں ہے، شفا چینیوں اور پتیوں میں اور نمک اور پتھروں اور مٹی میں بھی نہیں ہے۔ شفا کے لکھا ہے وہ اپنے کلام کو نازل کرتا اور شفا کا کام کرتا ہے، اور یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے جو اس زمین پر آیا، اور جو اس کو پہچان لیتا ہے وہ ان ساری شعبدہ بازیوں سے نکل آتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے جب یسوع میری زندگی میں ہے تو پھر کچھ بھی مجھے اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ تیل ختم ہو سکتا ہے، پانی ختم ہو سکتے ہیں، چینیاں ختم ہو سکتی ہیں، مٹیاں ختم ہو سکتی ہیں، شعبدہ بازیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا کلام، اس کے منہ کی باتیں، اس نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ نہ یسوع مسیح ختم ہوگا، نہ کلام ختم ہوگا، اور نہ ہماری برکتیں ختم ہونے کو آئیں گی۔ میں آپ کے ساتھ ذات الہی کے تعلق سے بڑی تھیولوجی کی باتیں نہیں کر رہا، شاید آپ نے 2 دن پہلے بہت سی سنی ہو۔ میں تو سادہ سادہ الفاظ میں یسوع مسیح کو بیان کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح کو ہم کیسے دیکھتے ہیں اور یسوع مسیح اصل میں ہے کیا۔ میں تو یہ سادہ سی بات بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں کسی بائبل کالج میں نہیں ہوں، میں سیمینار میں نہیں ہوں جو میں تھیولوجی کی بڑی بڑی اصطلاحات استعمال کروں، جو میں کرائسٹالوجی کی علم المسیح کو یہاں پہ چھیڑ کے بیٹھ جاؤں۔ میں جانتا ہوں مجھے مسیح کو بیان کرنا ہے، اور آپ مسیح کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اپنی سوچ کو وسیع کیجئے، اپنی روحانی حدوں کو بڑھائیے، اپنی روحانی سوچ کو وسیع کریں۔ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے صرف اپنی ضرورتوں تک محدود کر کے مت رکھ لیجئے، ورنہ یہ بالکل اسی طرح ہوگا۔ بیٹا جلدی سے 2 بچے سامنے آؤ، جلدی جلدی آؤ 2 بچے، کم آن ہری اپ جلدی سے۔ یہ 2 جوان ہیں اور یہ دونوں جو ہے باغ کے سیب میں گئے، اور یہ ذرا بڑا ہے اس سے، یہ چلاک ہے، کیا کرتا ہے فٹافٹ بھاگ کے جاتا ہے، ٹوکری لے کے آتا ہے اور سیب کے درخت سے جلدی سے جھٹ سے جو ہے وہ سارے سیب اتار کر ٹوکری میں ڈال لیتا ہے۔ پتہ نہیں شاید 100 150 200 سیب اترتا ہے،
اور بھاگ کے لے جاتا ہے اپنے گھر. یہ بیچارہ دیکھتے رہتے میں نل ہو گئی ہے, کوئی تو سمجھ ہی نہیں ہے. لیکن یہ کیا کرتا ہے یار, سیب سوب تو کوئی نہیں ملا. یہ اس درخت کی جڑ کاٹتا ہے اور جا کے اپنے گھر کے صحن میں وہ جڑ جو ہے وہ لگا دیتا ہے. اس کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے, شاید 1 سال یا 2 سال, لیکن نتیجہ کیا ہوگا, وہ جڑ بن کے تنا پودا بنے گی, پودے سے درخت بنے گا اور پھر اس درخت پر سیب کا پھل لگنا شروع ہو جائے گا. اس نے جو 150-200 سیب اتارا تھا کتنے دن تک استعمال کرے گا؟ 2 دن تک, 3 دن تک, 4 دن تک, 5 دن تک, شاید 1 ہفتہ. مگر یہ کتنی دیر تک سیب استعمال کرے گا؟ جب تک درخت لگا ہوا ہے تب تک اس کو سیب ملتا رہے گا. ہم یسوع مسیح کو اتنا جانتے ہیں بس. خداوند کوٹھی دے دے, کار دے دے, بنگلہ دے دے, یہ دے دے, فلاں دے دے, نوکری دے دے, امریکہ کا ویزا لگوا دے, یہ کر دے, وہ کر دے, ایسے کر دے, ویسے کر دے. یہ سامری عورت کی طرح ہم یسوع کو بس اتنا جانتے ہیں, مگر جن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ اتنا نہیں, وہ اتنا جانتے ہیں. وہ یسوع مسیح کو اپنی جان سمجھتے ہیں, وہ یسوع مسیح کو لوٹ سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے گھروں کے اندر لگا لیتے ہیں. پھر جب تک یسوع ہے تب تک برکتیں ہی برکتیں ہیں. نہ یسوع ختم ہوگا نہ برکتیں ختم ہوگی. یہ اس کی ذات الہی ہے. ہاللیلویا. بیٹھو بیٹا. میرے بھائی میری بہن, نکلیے اپنی محدود سوچوں سے, نکلیے. یسوع مسیح کو اتنا سوچنا مت شروع کیجئے. سامری عورت کی طرح مت دیکھیے کہ وہ محض ایک نبی ہے, وہ تو نبی سے بڑھ کر ہے. وہ محض مت دیکھیے وہ ایک غیب بین ہے, وہ ہماری مشکلات کو حل کر سکتا ہے. وہ صرف آپ کی مشکلات کو حل ہی نہیں کر سکتا, وہ آپ کو اس زمین سے اٹھا کے باپ کی بادشاہت میں بھی داخل کر سکتا ہے. یہ اختیار اس کے پاس ہے. پہچانیے, جانیے. اگر تو جانتی کہ تو کس سے بات کرتی ہے, اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی, اگر آج زندگیاں یسوع مسیح سے واقف ہو جائے, اگر آج زندگیاں یسوع مسیح کی الہی ذات سے واقف ہو جائے, آج یہ زندگیاں یسوع مسیح کے جب وہ خدا کے پرتو سے واقف ہو جائے تو ہم ایسی زندگیاں بسر نہ کریں جو آج ہم کریں. میرے عزیزو, ہمیں قدم مارنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر جھانک کر دیکھیے, جھانک کر دیکھیے کتنے ہیں جو آج بھی سامری عورت کی طرح یسوع مسیح کو دیکھتے, کتنے ہیں جن کی سوچ اس عورت کی طرح آج بھی محدود ہے. اور اس کی اگر الہی ذات پر نگاہ کرتے ہو تو اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر اس کے سوا کون ہے جس نے یہ کہا ہے راہ, حق اور زندگی میں. اس نے کہا راہ بھی میں ہوں, حق بھی میں ہوں, زندگی بھی میں ہوں, قیامت بھی میں ہوں, آسمان سے جو روٹی اتری وہ بھی میں ہوں, برحق میں ہوں, انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, خدا کا بھیجا ہوا میں ہوں, خدا کا بیٹا میں ہوں, با اختیار میں ہوں, قدرت والا میں ہوں, میں ہی ہوں کیونکہ خدا مجھ میں بستا ہے. میں اور باپ ہم ایک ہیں. میری بہن میرے بھائی, آؤ آج اپنی سوچ کو وسیع کرنا شروع کریں. صرف اسی لیے تو یسوع مسیح نے کہا تھا اس زمین کی باتوں کی تلاش میں نہ, عالم و بالا کی چیزیں, آسمان کی الہی چیزیں ڈھونڈنا شروع کرو. اگر تم میرے پیچھے چلے ہو تو یہ تو چیزیں میں تمہیں مفت میں جو ہے وہ دے دوں گا. الہی چیزیں تلاش کرنا شروع کیجئے, کیونکہ ہمارا یسوع مسیح جب لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر کہ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس نے اپنی قدرت کو چھوڑا. مطلب یہ ہے اس نے خدا جیسا جلال جو وہ چھوڑا, مگر وہ قدرت اس کے اندر کام کرتی تھی اس لیے کہ وہ جانتا تھا اسے چھوا گیا تو اس نے کہا کس نے مجھے چھوا, کیونکہ قوت مجھ میں سے. آؤ آج شام اپنی سوچ کے زاویے تبدیل کرنا شروع کریں.
आओ आज शाम इस दुनिया की लज्जतों और मादी चीज़ों पर नहीं बल्कि यीशु को बतौर जड़ अपनी ज़िंदगियों में लगाना शुरू करें, यीशु मसीह को लेना शुरू करें, ताकि जब यीशु मसीह आए तो वो ये ना कहे अगर तू मुझे जानती, अगर तू मुझे जानता, बल्कि वो ये कहने वाला हो तूने मुझे जाना है, तूने मुझे पहचाना है, इसलिए मैंने तेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। आइए खुदा की हज़ूरी में अपने सरों को झुकाएं और आज शाम गौर करना शुरू कीजिए, आज शाम निगाह करना शुरू कीजिए।